میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو آپ خود رمضان المبارک کے اندر عبادت میں کثرت کرتے تھے، عبادت بڑھا دیتے تھے، حالانکہ ان کا سانس اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ امت کو تعلیم دیتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کو پایا اور اس کا روزہ رکھا، وقام لیلہا، رمضان کی راتوں کو قیام کیا۔ محدثین اس کی شرح لکھتے ہیں قیام کا مطلب رمضان میں راتوں کو نوافل پڑھے، یعنی نماز تراویح پڑھی۔ آج ہمارے ہاں نماز تراویح کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بولتے ہیں یہ تو نفل نماز ہے، بھائی پڑھو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جس کی قضا بھی نہیں ہے، نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ جماعت چھوٹ جائے اس پر لازم ہے کہ صبح سحری سے پہلے الگ سے 20 رکعتیں پڑھے، نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا، اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا۔ اور فضیلت دیکھے کتنی دیر ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کو پا کر اس کے روزے رکھے، وقام لیلہا، راتوں کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھے۔ ساری رات نوافل نہیں پڑھ سکا، کم از کم نماز تراویح تو پڑھے۔ شرط کیا ہے؟ ایماناً و احتساباً، دو شرطیں میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے بعد ایمان بھی ہو، احتساب بھی ہو، مومن ہو۔ کافر کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ وہ احتساباً، احتساب کرنے والا ہو، کس چیز کا؟ اپنے آپ کا، کہ میں رمضان کیسے گزار رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری میں گزر رہا ہے یا نافرمانی میں گزر رہا ہے، اس کا احتساب کرنے والا ہو۔ میں رمضان میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا یا سستی کر رہا ہوں، اس کا احتساب کرنے والا ہو۔ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں، کبھی رکھ رہا ہوں کبھی چھوڑ رہا ہوں، اس کا احتساب کرنے والا ہو۔ ایمان اور احتساب ہو تو اب فضیلت دے گئے کتنی پیاری بیان کی۔ ارشاد فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او تاخر، جتنے گناہ اس کی زندگی میں ہو چکے، صرف دو چیزیں، کیا؟ رمضان کے روزے رکھے، رات کو نماز تراویح پڑھے۔ ہماری تعداد ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتی، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تراویح پڑھتی ہی نہیں ہے، عام نماز سمجھ دیتی ہے اس کو۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کے روزے رکھے، نمبر 2 تراویح پڑھے۔ شرط کیا ہے؟ 2، ایمان بھی ہو، احتساب بھی کرنے والا ہو۔ آقا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او تاخر، اس کی زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے، اللہ رمضان مبارک کی پہلی رات کے صدقے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ ایمان تھا، احتساب تھا، رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے رمضان کو پایا اور روزہ رکھنا شروع کیا، آ کر پہلی تراویح پڑھی، ارادہ کیا یا اللہ ساری پڑھوں گا، روزے بھی سارے رکھوں گا، اگرچہ وہ بعد میں نہ رکھ سکتا ہو، بیمار ہو گیا ہو، مجبور ہو گیا ہو، معذور ہو گیا ہو، تراویح رہ گئی ہو، روزے نہ رکھ سکا ہو، لیکن پہلی رات ارادہ پکا تھا کہ سارے رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، پہلا روزہ رکھا، ساری تراویح بھی پڑھوں گا، پہلی تراویح بھی پڑھی، ارادہ اچھا تھا، رب کی رضا سچی تھی۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ سمجھ لے کہ خالی رمضان کے آخر میں نہیں بلکہ پہلی رات اس کے سچے ارادے کی برکت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او تاخر، اس کی زندگی میں جتنے گناہ پیچھے ہو چکے ہیں، میرے آقا فرماتے پہلی رات میں سچے ارادے کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔